آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ انتظامیہ نے کی ہزاروں کروڑ روپے کے روشنی ایکٹ اراضی گھپلے کے مرتکب افراد کی فہرست جاری۔ فہرست میں کئی سرکردہ سیاستدانوں، بیوروکریٹوں اور تاجروں کے نام شامل۔ ڈی ڈی سی و پنچایتی ضمنی چناؤ کے لیے انتخابی مہم میں بتدریج تیزی۔ جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے 431 نئے کیسوں کی تصدیق، مزید 10 مریض فوت۔ اور مرکزی سرکار نے ملک میں مزید 43 موبائل ایپس پر عائد کی پابندی۔ مزید خبروں سے پہلے ڈالتے ہیں ایک وقفے پہ نظر۔ ارے واہ، لیجنڈ کی بیٹ، اس سے میں کھیلوں گا۔ فیوچر بیٹنگ لیجنڈ میں۔ اس میں جس کا نام لکھا ہے بیٹ اسی کو ملے گی۔ ارے یار دیکھا، اگر اس پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا تو کتنی دقت ہو جاتی۔ اس لیے RBI کہتا ہے بینک اکاؤنٹ ہو یا بینک لاکر، اس میں نامنی کا نام ضرور درج کرے تاکہ آپ کی جمع پونجی اسی کو ملے جسے آپ نے نامزد کیا۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ میرے ہم وطنوں، السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ جموں کشمیر پھر سے نکلے گا امن، ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ۔ DDC انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ ہمارے چناوی نشان کرکٹ بیٹ کے بٹن کو دبا کے ووٹ دیں اور سپورٹ کریں اپنی پارٹی کو، تاکہ ہم سب مل کے بڑے امن، تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی اور آئیے پھر سے بنائیں جموں و کشمیر کو جنت بے نظیر۔ سچی سیاست، امن اور ترقی کی ضامن اپنی پارٹی۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے ہزاروں کروڑ روپے کے روشنی ایکٹ اراضی گھپلے میں فائدہ حاصل کرنے والے افراد کی فہرست آج اپنی ویب سائٹ پر جاری کی۔ اس فہرست میں سرکردہ سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور تاجروں کے نام شامل ہیں جنہوں نے پبلک لینڈ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ واضح ہے کہ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے اکتوبر مہینے میں ایک اہم فیصلے کے تحت روشنی ایکٹ کو غیر قانونی قرار دے کر ہدایات جاری کی تھی کہ اس گھپلے میں CBI کے ذریعے تحقیقات کی جائے۔ کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق 25,000 کروڑ روپے کی روشنی اسکیم کے تحت محض 76 کروڑ روپے ہی وصول کیے گئے تھے۔ مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے اس گھپلے کے حوالے سے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے نامی گرامی لوگوں نے ہی لوٹ مچا رکھی تھی، جبکہ BJP کے جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا ہے کہ روشنی گھپلے کی تحقیقات جلد مکمل ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عبداللہ اور مفتی خاندانوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، الٹا وسائل ہی لوٹ لیے۔ DDC اور ضمنی چناؤ کے سلسلے میں ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر GN ایتو کی نگرانی میں گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ میں ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں چناؤ سے جڑے عملے نے شرکت کی۔ اس موقع پر ترقیاتی کمشنر نے شرکت کرنے والوں پر زور دیا کہ وہ لگن اور تندہی کے ساتھ کام کریں تاکہ چناؤ کو آسان طریقے سے منعقد کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر راگھو لانگر، جو کہ ڈسٹرکٹ پنچایت الیکشن افسر بھی ہے، نے آج ایک میٹنگ کے دوران مختلف پارٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ DDC انتخابات اور پنچایتوں کے ضمنی چناؤ کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر الیکشن کمشنر کی طرف سے جاری کیے گئے رہنما خطوط کے تحت تمام تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ کے دوران پارٹی نمائندوں کو سرکار کی طرف سے کیے گئے انتظامات کی مفصل جانکاری دی گئی۔ ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ بلاک کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آج آخری دن تھا، جہاں DDC نشست کے لیے کل 11 امیدواروں نے کاغذات داخل کیے۔ ان میں اونتی پورہ 1 کے لیے 5 جبکہ اونتی پورہ 2 کے لیے 6 امیدوار چناؤ میدان میں رہ گئے ہیں۔ ادھر بلاک پامپور کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کے تحت آج پہلے روز DDC نشست کے لیے ایک خاتون امیدوار نے اپنے کاغذات داخل کیے ہیں۔ DDC چناؤ کے حوالے سے ضلع شوپین میں بھی سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ DDC چناؤ میں حصہ لینے والے تمام امیدوار لوگوں کو ان کے حق میں ووٹ دینے کے لیے مائل کر رہے ہیں۔ شدید سردی کے باوجود ضلع کے کیلر، گٹی پورہ، ویچنو بالا، زم پتھری اور چھون میں آج بھی چناؤ مہم جاری رہی۔ اس دوران ایکسپینڈیچر افسر ارشاد احمد لون نے آج ضلع شوپیان کے امیدواروں کی ایکسپینڈیچر رجسٹر کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ ریٹرننگ افسروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ امیدواروں کو چناوی نشان دیے جانے کے بعد ان کے ساتھ میٹنگیں طلب کریں تاکہ ہر امیدوار اپنے اخراجات کا خاکہ پیش کر سکیں۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سعید الطاف بخاری نے کہا ہے کہ DDC چناؤ کا کشمیر مسئلے کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو روزمرہ کی زندگی میں درپیش مشکلات کا ازالہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان انتخابات کا یہ بھی مقصد ہے کہ پنچایتوں کو مزید بااختیار بنایا جائے۔ وہ آج شیروانی ہال بارہمولہ میں پارٹی ورکروں سے خطاب کر رہے تھے۔ ضلع گاندربل میں آج DDC چناؤ کے حوالے سے 14 حلقوں میں دوسرے مرحلے اور پنچایتوں کے ضمنی چناؤ کے لیے 752 پولنگ اسٹیشنوں کے لیے تعینات 2894 پولنگ اہلکاروں کی رینڈمائزیشن مکمل کی گئی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ الیکشن افسر شفقت اقبال کے علاوہ چناؤ کمیشن کے مشاہدین بھی موجود تھے۔
نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو 5 اگست 2019 کے بعد غیر قانونی اور غیر جمہوری طور پر ایک ناگفتہ دور سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار پارٹی کارکنوں سے تبادلہ خیال کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئینی حقوق کے ساتھ ساتھ عوام کو پریس پلیٹ فارم کی آزادی سے بھی محروم کر دیا گیا۔ پارٹی کے ایک اور لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ محمد اکبر لون نے کہا کہ بھاجپا لیڈر کشمیر میں آ کر ایسے بیانات دے رہے ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے مرکز اور اسٹیٹ الیکشن کمشنر سے اپیل کی ہے کہ وہ DDC چناؤ کو صاف و شفاف اور منصفانہ طریقے پر انجام دینے کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں غیر یقینیت اور بے چینی کی وجہ یہاں کے لوگوں کے مینڈیٹ کی بار بار کی دھوکہ دہی ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے خاص طور پر استدعا کی ہے کہ وہ جموں کشمیر کے حوالے سے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی پالیسی اپنائیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے تقریباً 11 لاکھ نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جانچ کیے گئے نمونوں کی کل تعداد تقریباً 13 کروڑ 37 لاکھ ہو گئی ہے۔ ملک میں اب تک 86 لاکھ سے زیادہ افراد کے صحت یاب ہونے کے ساتھ ہی شفایابی کی قومی شرح بہتر ہو کر 93.7% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,000 نئے کیس سامنے آئے ہیں اور اسی مدت کے دوران 480 مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں آج نوویل کورونا وائرس کے 431 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس مدت کے دوران مزید 495 متاثرین صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ آج سامنے آئے مثبت معاملات میں سے 253 کا تعلق جموں ڈویژن سے جبکہ 178 کا کشمیر صوبے سے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس وبائی بیماری سے 10 لوگوں کی بھی موت واقع ہوئی ہے، جن میں سے 4 کا تعلق جموں ڈویژن سے جبکہ 6 کی نشاندہی کشمیر صوبے سے ہوئی ہیں۔ سکھوں کے 90 گرو تیگ بہادر جی کا شہیدی دیوس آج پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ 1675 میں آج ہی کے دن گرو تیگ بہادر نے مذہب، انسانی اقدار، نظریات اور اصول کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دی تھی۔ گرو تیگ بہادر کی شہادت کو شہیدی دیوس کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے گرو تیگ بہادر کو ان کے شہیدی دیوس کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ادھر وادی میں بھی گرو تیگ بہادر جی کے شہیدی دیوس کی مناسبت سے مختلف گردواروں میں تقاریب کا اہتمام ہوا، جن میں عقیدت مندوں کی کافی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شبد کیرتن کا بھی اہتمام ہوا۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے گرو تیگ بہادر جی کے یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ گرو تیگ بہادر جی نے انسانی حقوق اور مذہبی رواداری کی ہمیشہ پاسداری کی اور وہ اس کے علمبردار رہے ہیں۔ رامبن ضلع میں کل شام ایک سومو گاڑی کیفٹیریا موڑ کے نزدیک دریائے چناب میں جا گری۔ حادثے کے فوراً بعد پولیس اور کوئک ریئیکشن ٹیم کے رضاکار جائے واردات پر پہنچ کر بچاؤ کارروائی شروع کی۔ SSP رامبن نے بتایا کہ حادثے کے وقت مذکورہ گاڑی میں 2 افراد سوار تھے جو اب بھی لاپتہ ہے اور خدشہ ہے کہ یہ دونوں پانی میں ڈوب کر ازجان ہو گئے ہیں۔ شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں آگ کی ایک واردات میں 4 رہائشی مکان خاکستر ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ناگ مسجد بانڈی پورہ میں فاروق احمد کے گھر سے آگ نمودار ہوئی، جس نے آنن فانن 3 رہائشی مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بجھانے والے عملے نے مقامی لوگوں کی مدد سے آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا۔ اس حادثے میں لاکھوں روپے کی مالیت کے املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے آج زیارت پیر دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سرائے بالا سری نگر کا دورہ کیا اور وہاں عرس مبارک کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے وقف بورڈ کے حکام سے تاکید کی کہ عرس کے دوران زائرین کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ جموں کشمیر ٹورزم محکمہ ان تمام لوگوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہے جو اس خوبصورت وادی میں اپنی چھٹیاں گزارنے کے خواہاں ہیں۔ عالمی وبا پھوٹ پڑنے کے 8 مہینے کے بعد جموں کشمیر ٹورزم محکمے نے ان لاک کشمیر کے نام سے ایک مہم کی شروعات کی ہے، جس کے تحت اس ٹھنڈے موسم کے باوجود ممبئی سے تقریباً 70 سیاح وادی وارد ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر ٹورزم نثار احمد وانی نے میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 8 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد کافی تعداد میں سیاح وادی کا رخ کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر اعجاز احمد بٹ نے آج ایک میٹنگ میں زمینی سطح پر عملائے جا رہے محکمے کے ترقیاتی پروگراموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہارٹیکلچر سیکٹر کی اہمیت اور روزگار کے وسائل پیدا کرنے میں اس کے رول کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر تمام چیف ہارٹیکلچر افسروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ نوٹیفائی کیے گئے پھلوں کے لیے فضائی کرایوں میں 50% سبسڈی کے بارے میں میوہ اگانے کا دورہ کرایا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد بچوں میں فوج کے تئیں جانکاری پیدا کرنا ہے۔ اس پروگرام میں 33 بچے شرکت کر رہے ہیں جنہیں فوج کی سخت ٹریننگ کو دیکھنے کا موقع ملا۔ محکمہ ماہی گیری کپواڑہ نے آج ضلع کے TRC کپواڑہ میں پردھان منتری متسیا سمپدا یوجنا کے تحت ایک تقریب منعقد کی، جس میں قرعہ اندازی کے ذریعے 20 مچھلی پالنے والوں کو منتخب کیا گیا، جنہیں اسکیم کے تحت رہائشی مکان بنانے کے لیے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر کپواڑہ، ہندواڑہ، کرنا اور لنگیٹ کے تقریباً 80 مچھلی پالنے والے موجود تھے۔ اننت ناگ ضلع کے سری گفوارہ علاقے سے تعلق رکھنے والے تنویر احمد شیخ نے وزیر اعظم روزگار ضمانتی پروگرام کے تحت کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی جانب سے مالی معاونت حاصل کرنے کے بعد نیپکن تیار کرنے کا یونٹ قائم کیا ہے، جس کی بدولت وہ دوسروں کے لیے روزگار فراہم کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔
یوں تنویر احمد نے مذکورہ علاقوں کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ ڈی ڈی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے تنویر نے کہا کہ 2016 میں بی ٹیک مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کے وی آئی بی سے رابطہ قائم کیا اور مناسب کونسلنگ کے بعد انہوں نے اپنے ہی گاؤں میں نیپکن تیار کرنے کا کارخانہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اتحاد المسلمین کے سربراہ مولانا عباس انصاری کی اہلیہ کے انتقال پر جموں کشمیر انجمن شہری شیعہ کے صدر آغا سعید حسن الموسوی الصفی نے رنج غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کے جملہ سوگواراں سے ہمدردی ظاہر کی ہے۔ غلام حسن بیتاب جو کہ رفیع آباد ادبی مرکز ڈنگی بچ کے رکن تھے کا آج صبح ان کی رہائش گاہ بمبئی سوپور میں انتقال ہوا۔ رفیع آباد ادبی مرکز ڈنگی بچ نے ان کے انتقال پر رنج غم کا اظہار کیا ہے۔ مرکز کے صدر شبنم گلزار نے غلام حسن بیتاب کے انتقال کو کشمیری ادب کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کی مائنارٹی سیل کے کنوینر جگدیش سنگھ آزاد نے پروفیسر منجیت بیر سنگھ جو سول سوسائٹی کے چیئرمین تھے کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں آن جہانی کو ایک عظیم سماجی کارکن اور انسان دوست شخص قرار دیا ہے۔ سری نگر کے ٹیگور ہال میں آج جشن چلے کلان عنوان کے تحت نارتھ زون کلچر کا تیسرا دن تھا، جس دوران کشمیری ثقافت کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ اس دوران مختلف تمدنی پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مرکزی وزارت نے آج ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں بھارت میں مزید 43 موبائل اپلیکیشنوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ آرڈر انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی دفعہ 69A کے تحت جاری کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ قدم ان اطلاعات کے بعد اٹھایا گیا ہے کہ مذکورہ ایپس ملک کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت نیز بھارت کے دفاع اور امن عامہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سری نگر بیڈمنٹن ایسوسی ایشن جے کے سپورٹس کونسل کی سرپرستی میں جے کے بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کے اشتراک سے انڈور اسٹیڈیم پولو گراؤنڈ سری نگر میں 27ویں ضلع بیڈمنٹن چیمپئن شپ 2020 کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں آج سے 28 نومبر تک 16 کھلاڑی منتخب کیے جائیں گے جو بعد میں یوٹی سے قومی سطح تک کے مقابلوں میں شرکت کریں گے۔ عالمی وبا کے پیش نظر یہ چیمپئن شپ 2 مرحلوں میں کھیلی جائے گی۔ اور اب موسمیات محکمے کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک کہیں کہیں پر بھاری برف باری یا بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس رہا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.5 اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔